السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر واصف برنی. NAD اکیڈمی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں. بعض دفعہ جب ہم جن لوگوں کو مدعو کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں وقت جو ہے بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور ایسی ہی آج شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے بات بھی کرتا رہوں گا اور اسی دوران تعارف، کیونکہ ان کا کافی وسیع ہے تو بات سے بات نکلتی رہے گی اور تعارف ہوتا رہے گا. میں ویلکم کرتا ہوں NAD اکیڈمی کے اس شو میں جناب جاوید جبار صاحب کو. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کی دعوت. سر میں نے آپ کا تعارف جو ہے اس لیے پورا نہیں دیا کہ میں آپ کی رائٹنگ سے شروع کروں، میں آپ کی ڈاکومنٹریز سے شروع کروں، میں آپ کی فلم سے شروع کروں، یا میں آپ کے پولیٹیکل کریئر سے شروع کروں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، کیونکہ پروگرام کا جو آج ہمارا تناظر ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے سے ہے، تو سر پہلے تھوڑا سا اپنی ارلی لائف کے بارے میں، ارلی ایجوکیشن کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا. اچھا، دلچسپی رہے گی آپ سب سمجھتے ہیں. بالکل سر، بالکل. آج کل کے دور میں اتنا کچھ ہے سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. ایک تو خیر آپ کی خوش اخلاقی کا بہت شکریہ، مشکور ہوں میں، اور بہت مجھے یہ اعزاز ہے میرے لیے کہ NAD یونیورسٹی میں پھر حاضر ہوا ہوں. جی. آپ ہی کے پڑوسی یونیورسٹی آف کراچی میں ہم نے 3 سال تعلیم حاصل کی، جب آپ اس وقت جنت میں تھے 60s میں. جی، اور آپ IR پڑھ رہے تھے. جی، انٹرنیشنل ریلیشنز، اور بہت یادگار سال وہ رہے. اور ماشاءاللہ NAD کے ساتھ خاص طور پہ مجھے خوشی ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے معیار قائم کر رکھا ہے تسلسل کے ساتھ، اور بلند سے بلند ہوتا گیا ہے معیار. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور خاص طور پر جشن آزادی کا جب ہم سوچتے ہیں، کیونکہ جہاں سے ہم نے شروع کیا یہ سفر 75 سال سے زیادہ، اور جہاں آج ہیں ہم، عموماً میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مایوسی کا شکار ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھیے دوسرے ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں اس وقت. اکثر یہی کہتے ہیں. کچھ حد تک وہ درست ہے کہ کئی اور ممالک جو ہم سے زیادہ پیچھے تھے آج وہ ہم سے آگے ہیں. لیکن عموماً لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس انداز میں اور جن حالات میں پاکستان نے اپنا سفر شروع کیا وہ شاید ہی کسی اور ملک نے سامنا کیا ہو. بالکل اسی طرح. اور میرا بنیادی ایک مثال یہ ہے، پہلو، کہ کوئی اور ملک نہیں تھا اتنا بے ڈھنگا پیدا ہونے والا، جس کے 2 حصے تقریباً اتنی ہی آبادی 1000 میل دور ایک دوسرے سے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. اور یہ نہیں کہ ایک میں بہت کم آبادی اور ایک میں جس طرح امریکہ، الاسکا، ہوائی ہے، یہاں پر تقریباً ایکول، اور بیچ میں کتنا ایک غیر دوست ملک موجود. اور مغربی پاکستان میں باوجود اس کے کہ کچھ حد تک ہم مشرقی پاکستان سے بہتر تھے، پھر بھی یہاں بہت قلت تھی سڑکوں کی، بجلی کی، بنیادی اداروں کی، بینک برانچز کی. تو لٹرلی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، وی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ. تو آج 2025 میں جب میں دیکھتا ہوں، بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور فخر ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں ایسے ملک کا حصہ ہوں جس نے بہت مشکلات کا سامنا کر، بالکل، اور پھر 71 میں ٹوٹنے کے باوجود، اور جس میں ہماری اکثریت ہم کو چھوڑ کے چلی گئی. 52% آبادی مشرقی پاکستان میں تھی، ہم اقلیت میں تھے مغربی پاکستان میں. ہم نے پاکستان کا نام محفوظ رکھا. بالکل. پھر اس کو ایک کیا تعمیر نو، لٹرلی وی ری بلٹ آور کنٹری. اور یہ مثال دینا ذرا برا لگتا ہے کیونکہ وہ ہے ایک بڑا تباہ کن مثال، لیکن ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی بنے. بالکل، آفٹر 71 ایسے مشکل حالات میں. اور نیوکلیئر پاور بنے نہ صرف ڈسٹرکٹیو پرپسز کے لیے، بلکہ جو امن اور تعمیری کام کے لیے نیوکلیئر پاور استعمال ہو سکتا ہے، اور کیا جا رہا ہے.
اور بالامور لوگوں کو علم نہیں کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جس نے بنیاد رکھی جی اس وقت کتنے شعبوں میں مدد کر رہا ہے اداروں عام صحت میں جی جی بالکل ہیلتھ میں یوزنگ نیوکلیئر پروسیسز ٹو کیور ویریس ایلمنٹس ان کے میڈیکل سینٹرز میں ایگریکلچر میں آئسوٹوپس کے استعمال سے پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں سائنٹیفک پریسیشن میکینیکل انجینئرنگ ویریس ایسپیکٹس. تو بہت یہ اچھا لگتا ہے مجھے کہ NED. اور سر آپ نے اپنے ادوار میں جتنی بھی آپ کے کام ہیں اس میں ان تمام شعبوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیا کہ آپ کو اتنی نالج ہے. آپ ہیلتھ کے منسٹر بھی رہے. نہیں میں نے دوسروں کی صحت کو بگاڑنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں رہا لیکن میں جہاں غلطی سے رہا ہوں اطلاعات اور نشریات کا وزیر, سائنس اور ٹیکنالوجی اور پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز, اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں کچھ مدت کے لیے میں ان کا مشیر تھا بالامور نیشنل افیئرز کا. یعنی کہ ہر شعبے میں میں اپنا ہی ٹانگ اڑاتا تھا اور غلط قسم کے ان کو مشورے دیا کرتا تھا. تو ایک اوور آل میکرو پکچر مجھے حاصل کرنے کا اتفاق ہوا. لیکن عرض یہ ہے کہ وزارت سنبھالنا ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. صحیح. لیکن میرے جو تجربہ رہا ہے رضاکار کام میں جو آج بھی جاری ہے, گزشتہ 40 سال سے تسلسل کے ساتھ رضاکار حیثیت میں کئی تنظیموں کی خدمت کرتا ہوں تو پورے پاکستان میں. اس سے جو مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہر روز نئے نئے پہلو ہمارے قوم کے بارے میں, ہماری آبادی کے بارے میں اور دیگر شعبے, تعلیم, صحت, تربیت دینا, ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن, کیپیسٹی بلڈنگ, لوگوں کو با اختیار کرنا. سر میں آپ کا ایک لیکچر سن رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پیرنٹس نے جو ہے آپ کو ریڈنگ کے اوپر جو ہے بڑا کیا تھا, اور آج کل کے دور میں ریڈنگ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کا حصہ ہے کہ وہ اگر مجھے ریڈنگ نہیں کرواتے. تو سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے بچپن سے ریڈنگ کی, پھر آپ نے IR میں کیا, پھر اس کے بعد آپ ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آ گئے, ٹھیک ہے, پھر آپ فلم میکنگ کے اندر آ گئے. تو کیا یہ بچپن سے آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ ابھی میں آپ کے جتنی بھی آپ نے منسٹریز مجھے گنوائیں ان کی طرف نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی ایک ٹرانسفارمیشن ہے نا کہ آپ IR سے ہم کہیں کہ جی فارن افیئرس میں آپ جائیں گے. تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے. سب سے پہلے تو میری والدہ صاحبہ نے مجھ پر جو احسان کیا کہ 9 سال کی عمر پر انہوں نے مجھے کہا لکھنا شروع کرو. اچھا, لکھنے کی وجہ سے پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوا. پھر میرے والد صاحب نے بہت زور دیا پڑھنے پر بھی, اور وہ ہر روز مجھے برٹش کاؤنسل لائبریری پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اچھا. 3-4 گھنٹے اتنے دلچسپ گزرتے تھے, ایک جادو کی دنیا تھی وہ. تو وہ آج بھی موجود ہے. یہ پڑھنے لکھنے سے جو لگن پیدا ہوا وہ آج تک جاری ہے. بالکل. ہر روز میں پڑھتا ہوں اور کبھی غلطی یہ نہیں کرتا کہنے کی اپنے آپ کو یا کسی اور کو کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے. آج میرے پاس وقت نہیں تھا اخبار پڑھنے یا کتاب پڑھنے. سر ابھی آپ اخبار پڑھتے ہیں؟ ابھی اخبار یعنی کہ پیپر والا, کیونکہ وہ تو بڑا معدوم ہوتا جا رہا ہے. دن میں شروع ہی نہیں کر سکتا بغیر اخبار کو پڑھے اور دیکھے. اور وہ اس لیے کہ پڑھنے سے آپ خود نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے کسی موضوع کو انالیٹیکل تجزیہ کرنا, اس کے بارے میں سوچنا اور سننا دوسرے کی بات کو, اور تحقیق اور جاری کرنا. کچھ چیز پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ارے اس کی وجہ سے تو مجھے کچھ اور بھی پڑھنا پڑے گا. تو دروازے پہ دروازے کھلتے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہماری اینالیٹک ایبیلٹی, اس کو ہم زیادہ اسے توانائی پہنچا سکتے ہیں. صحیح.
جو کہ آج کل کے دور میں یہ سیل فون کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہماری جو اینالیٹیکل ایبلٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ الگوریدمز کی وجہ سے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے. ایک ٹک ٹاک آپ نے دیکھ لیا تو کسی نے نوٹ کر لیا الگوریدم میں کہ اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو یہی بھیجا جائے. تو گریجولی گزشتہ 20 سال میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بالامور ہیومن کوگنیٹیو ایبلٹی، جو انگریزی کا فریز ہے کوگنیٹیو ایبلٹی، اینالیٹیکل ایبلٹی، اور نئے الفاظ کو سیکھنا، ان کا مطلب سمجھنا، ان میں ڈکلائن آ رہا ہے. تو یہ بہت ہی ڈسٹربنگ سائن ہے، اور اس سے میں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ شوق آج بھی جاری ہے لکھنے کا، پڑھنے کا. پھر سر ایڈورٹیزمنٹ میں جب آپ ایڈورٹائزمنٹ، تو ایڈورٹائزنگ میں اس لیے گیا کیونکہ لکھنا تو میں شروع کر چکا تھا، لیکن میں بڑا خود غرض بھی بنا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ صحافت میں اگر میں جاؤں گا تو مجھے خود مختار ایک آزادی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں آمدنی اس وقت بہت محدود تھی، بہت زیادہ، اور آج بھی کافی، آج بھی اتنی نہیں ہے. جبکہ ایڈورٹائزنگ میں اوبیسلی ریونیو، آمدنی حاصل کرنے کا بہت زیادہ واضح اسکوپ تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں لکھتا رہوں گا اور اپنے پروفیشنل کام کو ایڈورٹائزنگ بناؤں گا، تاکہ مالیاتی طور پر میں آزاد رہوں اور انڈیپینڈنٹ رہوں، اور بغیر کسی کے اوپر ڈپینڈ کیے پھر میں لکھتا رہوں گا واٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو بلیو ان. اور اسی طرح باوجود اس کے کہ والد صاحب کے کہنے پر میں CSS کے امتحان میں بیٹھا اور غلطی سے میں ٹاپ کیا سندھ سے، اور وہ غلطی سے، کیونکہ میں میرٹ لسٹ پہ بھی آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس میں محنت نہیں کی تھی. اینیوے، لیکن میں نے انکار کیا کہ حکومت کا میں افسر نہیں بننا چاہتا، میں اپنی آزادی رکھوں گا تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا لکھنا چاہتا ہوں اس پر کوئی پابندی نہ ہو. صحیح. تو اس یقین کو میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا. اور سر پھر آپ فلم میکنگ میں آ گئے، آپ نے بیانڈ دا ماؤنٹین بنا دی، اور وہ بھی کراچی کے اس پہ، جب لوگوں کو نہیں پتا تھا فلم کیا ہوتی ہے. تو سر اس وقت پاکستان میں جو ایڈورٹائزنگ تھی، جب آپ نے شروع کیا اس وقت یہ ڈاکومنٹری فلم میکنگ، تو کتنے آپ کو مسائل آتے تھے، وہ کچھ سر بتائیں گے؟ نہیں، دیکھیے، دستاویزی فلم، ڈاکیومنٹریز فلم بنانے کا شوق بہت پہلے ہو گیا تھا. کراچی ٹیلی ویژن اس وقت شروع ہوا تھا. اسلم اظہر جو بڑے پائنیئر تھے ہمارے ٹیلی ویژن کے، انہوں نے دعوت دی فل ٹائم میں آ کر انگیج ہو جاؤں ایز اے فری لانسر. میں نے اپنی آزادی برقرار رکھی تھی. تو ڈاکیومنٹریز بنانے کی جو آزادی تھی اس وقت، واہ، آج تک وہ نہیں ہے. اچھا. ایبسلیوٹ اوپن کینوس تھا. ڈاکیومنٹریز بناتے بناتے پھر خیال آیا کہ سنیما فلم بھی بنانی چاہیے. صحیح. اور اس وقت کا پاکستان 3 سال ہو چکے تھے سانحۂ مشرقی پاکستان کے، اور ایک نیا پاکستان بن رہا تھا. اور یہ بھی محسوس ہوا کہ انگریزی بولنے والی ایک خاص کلاس ہے پاکستان میں، جو انگریزی بولتی ہے زیادہ تر، لیکن مکمل طور پر پاکستانی بھی ہے. انگریزی بولنے سے اس کی پاکستانی ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی، اور ان کی اپنی ایک خاص سب کلچر ہے. تو اس کی عکاسی کرنے کے لیے میں نے یہ فلم کی کہانی لکھی. وہ اٹ واز ناٹ اے ڈاکیومنٹری فلم، بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. اور وہ پاکستان کی پہلی انگریزی فلم بنی. اور پھر اس کی دوسری خاص بات یہ تھی کہ سنیما میں، پاکستانی فلموں میں، انڈین فلموں میں روایتی طور پر عورتوں کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ صرف ناچ گانا اور ہیرو صاحب کے ارد گرد بس ان کی زندگی ہیرو پر منحصر ہوتی ہے. تو میں نے جو کہانی لکھی اس میں 4 خواتین ہیں. ایک خاتون بہت پڑھی لکھی، اور ہیرو صاحب کی من مرضی سے وہ نہیں جانتی کہ وہ ان کا کیا، وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے خود کرتی ہیں.
تو وی وانٹیڈ ٹو شو کہ پاکستان میں ایسی خواتین بھی ہیں اور مرد اپنا مردانہ وٹ ایور شناخت جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد یہ نہیں گھومیں گی گانا گاتے ہوئے کہ بھائی ہیرو صاحب آؤ اور مجھے لے جاؤ کہیں جنت کی طرف. تو بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین کی یہ خاصیت تھی. ہم نے اس کو اردو میں بھی بنائی، اس کا نام مسافر رکھا. اچھا اچھا. اور اب اس کی ایک ہی پرنٹ بچی ہے، وہ ہے نیو یارک میں، اور محفوظ انہوں نے رکھا ماشاءاللہ. ہم نے ان کو فیسٹیول کے لیے بھیجا تھا، اور ارادہ ہے کہ آئندہ سال جب 50 سال ہو چکے ہوں گے اس فلم کے بن کے ریلیز ہونے پر، جی، تو اسے دوبارہ ہم ریلیز کریں گے. ڈیفینیٹلی سر، ہونا چاہیے. لیکن اس میں کچھ ایسی سینز ہیں بڑے خطرناک. تو سر اس وقت سینسر میں کوئی مسئلہ تو نہیں آیا تھا؟ اس وقت آیا تھا، لیکن آج کے سینسر میں تو یقیناً ہوگا. اس وقت کا اس لیے اتنا نہیں آیا کیونکہ اس وقت کے کراچی میں جی نائٹ کلبز موجود تھے. جی، نائٹ کلب آپ جیسے معصوم اور شریف انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. نہیں سر، مجھے پتہ ہے، میں اوپری طور پہ معصوم دکھ رہا ہوں. نہیں، تو ہم نے ایک پورا سین نائٹ کلب میں محفوظ کیا. اچھا. اب وہ سین کے کچھ حصے آج کے پاکستان میں نہیں دکھائے جا سکتے. صحیح. لیکن ہم دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. جی جی. تو کچھ تو سر پھر گیپ لیا اور پھر رام چند پاکستانی ٹرائی. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کام کچھ کرنا بند کر دیا. یک وقت ہم سب کام جاری رکھ رہے تھے. ایڈورٹائزنگ میں جاری رکھا، یہ فلم بھی بنائی اور لکھتے رہے، پڑھتے رہے. یہ نہیں کہ روک کر ہم کچھ اور کام کرنے لگے. اس کے بعد گیپ اس لیے آیا کہ میں بہت زیادہ اپنی دلچسپی رضاکار کام میں لگانے لگا. اچھا. تو لکھنے پڑھنے کے علاوہ انسٹیڈ آف میکنگ سنیما فلمز آئی فیلٹ آئی نیڈیڈ ٹو گو اینڈ لرن اباؤٹ پاکستان. اچھا. تو ڈاکیومنٹریز بناتے رہے، اور رام چند پاکستانی اسی ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے. تھر پارکر میں رضاکار کام کرتا ہوں 40 سال اب ہو گئے. انسپریشن اسی سے ملی آپ کو. اور احساس یہی مجھے دلچسپ بات لگی کہ ہم عموماً، کیونکہ یہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے پاکستان میں، صرف 3% غیر مسلمان ہیں. جی. اس میں سے 1.5% ہندو ہیں. اور یہ یاد رہے کہ ہندوز اسلام آنے سے پہلے بھی یہاں رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں. تو ایک سینس میں وہ پہلے پاکستانی ہیں. صحیح. اس کا بھی اسی زمین، اسی دھول مٹی سے ایک عشق ہے. تو یہ رام چند کی کہانی اس کا نتیجہ تھا کہ ایک ایکچوئل لائف میں ایک بچہ غلطی سے ہندوستان کے سرحد کو کراس کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کا والد بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. دونوں کو گرفتار کر لیتے ہیں انڈیا، اور وہ بالکل غائب کر دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ یہ مر گئے، جی رہے ہیں. پھر اس کی والدہ صاحبہ تڑپتی ہیں یہاں پر، اور پھر وہ ایونچولی واپس آتے ہیں. تو دکھانا یہ تھا کہ ایک ہندو ہونے کے بھی باوجود، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، وہ پاکستان سے عشق اور پاکستان کی لگن اتنی ہی تھی جتنا کہ مسلمانوں میں. تو سر جب آپ رضاکار طور پہ کام کرتے ہیں اور مختلف پاکستان کے ایریاز میں آپ گھومتے ہیں، تو کوئی وہ ایکسپیرینس بتائیں کہ لوگوں کا پاکستان کو لے کے، جیسے آپ نے جہاں سے گفتگو آغاز کی، میرا خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ٹی وی پر آتے ہیں یا اس چیزوں پہ پازیٹیو اسپیکٹ سے شروع کرنا چاہیے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں کو پاکستان سے کیا ایک جذبہ جڑا ہے ان کا؟ جی، اور خاص طور پر آج کے سال میں 2025 میں جب اتنی کشیدگی پائی جاتی ہے بلوچستان میں اور سرحد میں، کے پی میں، اس کشیدگی کو دیکھتے ہوئے میں ناگزیر سمجھتا ہوں کہ ان خواتین کو تو بالخصوص، اور بالامور ان مرد کو، ان مردوں کو، نوجوانوں کو جن سے میرا رابطہ ہوا ہے بلوچستان میں. چاہے تربت میں، ہم نے تربت میں دفتر بنایا تھا 1997 میں. اچھا. 28 سال ہو گئے. SPO نام کی ایک تنظیم ہے، وہاں کام کر رہی ہے آج بھی. بلوچستان کے دیگر ضلعوں میں ہم کام کرتے ہیں. کئی جس میں آپ لوگ تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں،
ٹی بی کی، مثلا ٹی بی ایک ایسی ٹیریبل ڈیزیز ہے، اس کو شناخت کر اس کی ڈائگنوسس، پھر اس کا ٹریٹمنٹ فراہم کرتے ہیں دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا، بلوچستان میں بالخصوص، کے پی میں تعلیم کے شعبے میں. تو نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے وقت جب یہاں پر ان علاقوں میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور ایک احساس ہے ان کو کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے مرکز سے اور پنجاب سے، اور ایک کانفلکٹ اور ٹینشن کی کیفیت، تو وہاں پر یہ بھی درست ہے کہ آج بھی وہ پاکستان سے ایک لگاؤ رکھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا یہ رشتہ ختم کریں. البتہ کچھ حصہ ضرور ہے، ایک ایسا حصہ خاص طور پہ بلوچستان میں جو آزادی کا نعرہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ ایک محدود طبقہ ہے. البتہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، ان کے نوجوانوں کے ساتھ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، مسنگ پرسنز، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے کہ والدین کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے، کیا ہوا ان کو، پوری فیملیز پریشان اس کی وجہ سے، اور کچھ اور وجوہات، الیکشن میں انٹرفیئر، تو ایک ایلینیشن کا ایک سینس موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی چاروں صوبوں میں رہنے والے، اور میں خاص طور پر ہمت لیتا ہوں خواتین سے، جس مخلص انداز میں وہ خدمت کرتی ہیں، اپنے خاندان کا مال مویشی کا خیال رکھتی ہیں، گھر میں کھانے کا پکوان کا خیال رکھتی ہیں، اپنے مرد حضرات کی خدمت. مائی گاڈ، پاکستانی خاتون کو تو میں سلام کرتا ہوں، ہم جیسے بدماش مردوں کو جو سے لیتی ہیں، اور اتنے اچھے انداز میں کردار کے ساتھ آل اوور پاکستان، چاروں صوبوں میں، اور جو حرکت ملتی ہے، متحرک یہ ہماری قوم ہے. آپ جب سڑک پہ جاتے ہیں سفر، کراچی سے لے کے پشاور، ایوری ڈے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سفر کر رہے ہیں، سڑک کے ذریعے، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، دیہات سے شہر. بالکل ہر جگہ ایک رونق ہے، لوگوں میں ایک تخلیقی انداز ہے، کریٹیوٹی ہے، اور بدعنوانی اور بدترین بعض حالات کے باوجود لوگ ماشاءاللہ. ایک ابھی سروے ہوا، بین الاقوامی سروے، وہ ہوتا ہے ہر سال، خوشحالی کا. وہ سوال پوچھتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کرتے، یہ ایک بین الاقوامی نظام ہے، اور اس کا نام ہے ورلڈ ہیپینس رپورٹ. وہ پوچھتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ خوشی کو وہ جج کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ سارے جنوبی ایشیا میں پاکستانی بنسبت ساری اور ممالک کے زیادہ خوش ہیں. زیادہ خوش ہیں اپنے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں، دنیا کے بارے میں. شاید وجہ یہ ہے، کوئی بھی مسائل کہتا ہے اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. یہ بھی بات ہے. سر بینگ اے آتھر آپ نے کتنی بکس لکھ چکے ہیں ابھی تک؟ صرف 21. صرف 21. اور سر آپ اپنی کس بک کو سمجھتے ہیں؟ رائٹر کے لیے تو ساری بکس اچھی ہوتی ہیں، مگر جس بک نے زیادہ پذیرائی حاصل کی ہو. دیکھیں سر، مجھے پوری 21 بکس کے نام تو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ڈیفیکلٹ ٹو پک آؤٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب میں نے لکھی ہے جو اردو میں اس کا عنوان ہے پاکستانیت کیا ہے، سوالیہ نشان. اس کا انگریزی ہے واٹ از پاکستانیت. شاید وہ میری پسندیدہ کتاب ہے، کیونکہ میں نے ایک بڑے کوشش کی ہے کہ شناخت کیا جائے کہ ہم جو بن رہے ہیں ایک قوم، ہمارے میں وہ کون سے عنصر ہیں. واٹ میکس اس پاکستانیز ڈفرنٹ فرام این انڈین یا بنگلہ دیشی یا افغان. حالانکہ 1933 سے پہلے لفظ پاکستان بھی نہیں تھا، وہ وجود میں آیا 1933 میں، جبکہ چین کا لفظ یا مصر کا لفظ یا ایران کا لفظ یا ترکیے یا روس، یہ سارے الفاظ
شناخت کے کئی سو ہزاروں سال کی شناخت. ہم کل کے ننھے منھے بچے پاکستان اور ہم میں بھی کچھ خاصیت آ گئی ہے. ہم ان سب سے مختلف ہیں. ہندوستانی سے مختلف ہیں, بالکل بنگلہ دیشی سے مختلف ہیں ہمارے مزاج میں, انداز میں. وہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے 30 ایسے پہلوؤں کی شناخت کی ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ کیونکہ ماشاءاللہ ہمیں برائیاں بھی ہیں تو 11 منفی پہلو پاکستانیت کے, ان کو ملا کر 40 مثبت زیادہ ہی رکھے ہیں آپ نے. مثبت زیادہ ہیں کیونکہ وہ بھی مثبت. اچھا سر, ایک بک لکھنا آپ کیا سمجھتے کتنے دن میں, کیونکہ تحقیقی ساری چیزیں ہیں جس طرح آپ نے بتایا, اور ایک سر یہ کہ جتنی آپ اچھی اردو بول رہے ہیں, انگریزی بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی بولتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے نہیں, ہمیں ایک کتاب لکھنے کے لیے ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ کہ کیا موضوع ہے, اس موضوع کا اگر آپ جائزہ لے رہے ہوں کئی دہائیوں سے یا سالوں سے, تو وہ مجسمہ آتا ہی آپ کے ذہن میں, یا آپ اس کو پھر ثابت کر سکتے ہیں ریسرچ تحقیق کے ذریعے, ویریفائی کر سکتے ہیں. صحیح. تو کبھی کبھی 2 سال لگتے ہیں ایک کتاب کو لکھنے میں, کبھی کبھی 8 مہینے میں, 6 مہینے میں بھی کبھی کبھی میں نے لکھی ہیں. اچھا, 6-7 مہینے میں. ہاں, خاص طور پہ میموارز جو یادیں, مثلا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا, یا پرویز مشرف کے ساتھ, یا فاروق لغاری کے ساتھ. تو ڈپینڈنگ آن دا سبجیکٹ اٹ ڈپینڈس. تو سم ٹائمز اٹ کین ٹیک سم ایئرز آف تھنکنگ. تو سر یہ اب ان لوگوں کا ذکر آ گیا, تو پھر یہ بھی بتائیں کہ سیاست میں کیسے آنا ہوا. جی, جتنا کام میں نے کیا رضاکار طور پہ ترقیاتی شعبے میں, چاروں صوبوں میں, احساس بہت بڑا بڑھ گیا کہ اگر تبدیلی لانی ہے جی تو ریاست کے پالیسیز میں اور ان کے اعمال میں تبدیلی لانا لازم ہے. صحیح. آپ رضاکار کام کرتے رہیں, لیکن ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی پالیسیز میں تخلیق کی ضرورت ہے, بہتری کی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سیاست میں آنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اثر کر سکیں, کچھ نئے آئیڈیاز کو پیش کر سکیں. تو سر کس سن میں پھر آپ انٹر ہوئے سیاست میں؟ جی 1985 میں, جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, مارشل لاء تھا. جی. انہوں نے نان پارٹی الیکشنز کروائے, تو ماشاءاللہ میری بیگم صاحبہ شبنم نے, انہوں نے مجھ پر زور دیا کہ آپ سینٹ میں ٹیکنوکریٹک سیٹ کے لیے امیدوار بنیں. اوکے. میں نے کہا میں کیسے بنوں؟ میرے ایک سیاسی دوست نے کہا جب تک کہ آپ 50 لاکھ خرچ کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں, ووٹ خریدنے کے لیے, آپ بھول جائیں. میں نے کہا 50 لاکھ, ابھی میں 5,000 بھی مشکل سے خرچ کر سکتا, تو میں نہیں, پیسے سے نہیں خریدوں گا. پتہ چلا کہ ہم نے ٹوٹل خرچہ کیا 8,500 روپے لیفلیٹ چھاپ کر ایم پی ایس کو ہم نے اپنا تعارف کروایا. اچھا. اور حیران کن بات, ہم الیکٹ ہو گئے. کوئی اس میں دھاندلی نہیں تھی, ریگنگ نہیں تھی. تو وہاں سے بالکل. تو ماشاءاللہ ہم نے پھر مارشل لاء کی مخالفت کی, جنرل ضیاء الحق کی مخالفت کی, حالانکہ ان کا نظام جاری تھا. اور پھر وہ جد و جہد مختلف, اور پھر جنرل مشرف کے دور میں اور فاروق لغاری صاحب کے دور میں کچھ ایسے نئے قوانین لکھنے کا موقع ملا. اچھا. شرف حاصل کیا کہ وہ قانون جو ہم نے ڈرافٹ تیار کیا, اس نے پھر اس کو عملی شکل دی گئی. اچھا. اور اس کے ایک نتیجہ آپ دیکھ لیں, آزاد ٹی وی چینل اور ریڈیو اسٹیشن, جس کو آج کہتے ہیں پیمرا لاء. تو یہ سب سے پہلے اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے وہ تجویز کی, اسی کا قانون لکھا, اور جب میں وزیر تھا تو یہ کابینہ نے منظوری دی, 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ, اور فائنلی جنرل مشرف نے اس کو عمل میں ممکن بنایا, جس کے نتیجے میں بالکل نیا نظام آیا, بہت ڈرامیٹک چینج آیا, چینلز بھی ان ہو گئے اور ہزاروں. تو سر کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا چینل بھی کھول لینا چاہیے؟ نہیں, ہاں کبھی کبھی تھا اٹیمپٹ, لیکن وہ مقصد نہیں تھا اس قانون کو بنانے کا کہ اپنے لیے کوئی ایسا فائدہ ہو. اب البتہ یوٹیوب پہ تو جیسے NED نے کھولا ہوا ہے, تو اب ہو سکتا ہے اب ہم کریں یہ غلطی. سر 78واں یوم آزادی ہے, کوئی پیغام
پیغام آپ نوجوانوں کو، قوم کو دینا چاہیں گے تو کیا پیغام؟ میں تو ان سے پیغام لینا چاہتا ہوں، لیکن بس عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اتنے انوکھے انداز میں یہ ملک بننے والا اور اتنا بے ڈھنگا، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے ملک، اور اتنی دولت ہے ہم میں صلاحیتوں کی، جو ہمارے پوئٹری ہمارے میں شاعری میں نظر آتی ہے، موسیقی میں نظر آتی ہے، مصوری میں، ادب میں، ڈرامے میں، انجینئرنگ میں. مائی گاڈ، کیا کیا ایسے ایسے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں، چاہے آئی ٹی میں ہو، میکینیکل میں ہو، سول انجینئرنگ میں ہو، امریکہ میں جا کے، برطانیہ میں جا کر، مشرق وسطیٰ میں NED کے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیا کیا نئے نئے بلندیاں حاصل کی ہیں. وی آر سچ اے گفٹڈ پیپل، اتنی ہم میں ٹیلنٹ ہے، ڈائنامزم ہے. تو یہ ڈائنامزم میں ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے. اور بے شک لوگ ہجرت کر کر چلے جائیں، پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، ہمیں جو صلاحیت ہے نا بچے پیدا کرنے کی، آبادی ہماری بڑھتی رہے گی، اللہ خیر کرے گا جی. آج ہم 250 ملین ہو چکے ہیں، فکر نہ کریں آئندہ 20 سال میں 300 ملین ہو جائیں گے. تو بڑھتی رہے آبادی. یہ پیغام تو نہیں ہے نا سر؟ دیکھیں، بیوی ایک ہی اچھی، بچے 2 ہی اچھے، یہ ہونا چاہیے پیغام نوجوانوں کے لیے کہ ایک خبردار کہ ایک بیوی سے زیادہ بیوی کی کوشش کی، اور بچے 2 ہی اچھے رکھو، ان کو تعلیم دو، محبت دو اپنے ذرائع کے مطابق. اور ریئلی ہمیں توازن لانا چاہیے پاکستان میں آبادی کے بارے میں خاص طور پر، اور اس کے ممکنات کو ایک عملی اصلی شکل دیں. بالکل سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی باتوں کا. اور ہم ایک دفعہ آپ کو پھر مدعو کریں گے، جہاں پہ ہم شاید کسی اور ٹاپک پہ آپ سے ضرور گفتگو کریں گے. سر تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی آپ سے مل کے. تو اس پروگرام سے میں چاہتا ہوں اجازت، پھر ملتے ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.